MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم۔ محترم حضرات، بزرگوں، دوستو، عزیزو، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے۔ اور جیسے آپ لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ جیسے ہی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، آدمی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ اور خطیب جب ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں، خطبہ جمعہ شروع کرتے ہیں، تو وہ بھی کہتے ہیں ان الحمدللہ۔ تو کبھی الفاظ ہم سنتے ہیں لیکن شعور نہیں کر پاتے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ بچپن سے بوڑھے ہونے تک سنتے آتے ہیں الحمدللہ، بار بار اٹھے بیٹھے کوئی پوچھتا ہے تو کیسے ہیں آپ، کہتے ہیں الحمدللہ۔ کبھی شعور سے سوچا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، زبان سے، دل سے، اعمال سے شکر کی تینوں قسمیں بجا لاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کے رب کی تعریف ہم کرتے ہیں۔ اللہ خود اپنی تعریف کر کے بندوں سے کہہ رہے ہیں قولوا الحمدللہ، تم کہو کہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رب العالمین، سارے جہانوں کا رب، تو بندے کے دل میں تشویش پیدا ہوتی ہے کہ پتہ نہیں وہ رب کیسے ہوگا۔ جب سارے جہانوں کا رب ہے، میرا رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے، تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیسے ہوگا۔ اللہ فوراً کہہ رہے ہیں کہ تسلی کرو، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا ہی رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، دنیا میں سب کے لیے رحمان ہے اور آخرت میں مومنوں کے لیے رحیم ہے۔ تو الحمد کا جب بھی آپ لفظ کہیں، آپ کے دل میں احساس ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد، توصیف، بزرگی، کبریائی بیان کر رہا ہوں، اللہ الواحد القہار کی تعریف کر رہا ہوں، اور جیسے میں اللہ کے سامنے عاجزی کروں گا، اللہ مجھے ویسے میری قدر بڑھائے گا، میرا رتبہ بڑھائے گا۔ آج کی اس جمعے کے خطبے میں سورہ توبہ آیت نمبر 70 پر 2 ہمارے ساتھ ہے، اور کچھ باتیں ہم اس تعلق سے سنیں کہ ہم اپنے رب کو کیسے راضی کر لیں۔ رب کے راضی نہ کرنے کی وجہ سے، ہمارے رب کا ہم سے ناراض ہونے کی وجہ سے یہ ساری مصیبتیں بلائیں آتی ہیں۔ جگہ جگہ مسجدوں میں نمازیں پڑھی جا رہی ہے، لوگ آہوازاری کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، مسجدیں تنگ ہیں مصلیوں سے، جگہ نہیں مل پا رہی ہے، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے
کہ ہماری دعائیں اثر نہیں لاتی، ہماری دعائیں اللہ کو راضی نہیں کر پاتی، اللہ ہم سے خوش نہیں ہو پاتا، اور اللہ تعالیٰ تو اپنی بات میں سچا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اور کہیں اللہ نے کہا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ کے یہ وعدے ہیں اور اللہ اپنے وعدے میں سچے ہوتے ہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، لیکن کیا بات ہے کہ اتنی کائنات میں، اتنی ساری اللہ کی زمین پر کتنے لوگ آہوازاری کر رہے ہیں، چھوٹے بچے دعا کر رہے ہیں، بزرگ حضرات دعا کر رہے ہیں، جوان دعا کر رہے ہیں، عورتیں دعا کر رہی ہیں، لیکن اللہ کو ہم راضی کیوں نہیں کر پاتے؟ کیا سبب ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہماری روزی روٹی سے برکت چھین لی گئی؟ ایک زمانہ وہ تھا کہ بوڑھا اکیلا باپ کماتا تھا، سارا کنبہ قبیلہ جی لیتا تھا۔ اب سارا گھر کما رہا ہے لیکن گھر کی روٹی چلنا مشکل ہے، گھر میں قرضوں کا بوجھ ہے، بیماریاں پڑی ہیں، اور وہ زمانہ تھا جب سارے صحت مند تھے، کسی کو بیماری بہت کم آتی تھی اور سارے گھر میں خیر و برکت ہوتی تھی۔ کیا بات ہے کہ اللہ کو ہم راضی نہیں کر پا رہے ہیں؟ سبب تو ڈھونڈنا چاہیے، مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں سچے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب کبھی پیارے نبی نے دعا فرمائی، جو مٹھی جو میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ 500 آدمیوں نے مٹھی جو کی روٹی کھائی۔ 500 آدمیوں نے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سارا 500 سے زائد لوگوں نے روٹی کھائی، اور وہ جو کتنی تھی؟ جواری مٹھی تھی، جیسے حدیثیں بتاتی ہیں۔ اور پانی جب ختم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی کے فوارے نکلنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کے لیے دعا کی تو اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ اس سے پہلے کہ ابو ہریرہ اللہ کے نبی سے نکل کر وہاں جاتے، دروازے پر دستک دیتے کہ ماں کو اللہ نے اسلام کی توفیق اور ہدایت دے دی، اللہ نے دعائیں قبول کر لی۔ وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، آتا ہے یا رسول اللہ ہلکت الاموال، اے اللہ کے نبی مال برباد ہو گئے، جانور مرنے لگے، وادیاں سوکھنے لگی، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ بارش نازل فرما دے۔ ابھی بات ختم نہیں ہوتی، جمعہ ختم نہیں ہوتا، لوگ باہر جاتے ہیں، آسمان پر سیاہ بادل منڈلاتے ہیں، اور 1 ہفتے تک بارش کا تسلسل جاری رہتا ہے۔ یہ دعائیں تھیں جو اثر لاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے دعائیں کی، دعائیں قبول ہوئیں، لیکن ہم بھی دعائیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کو راضی ہم کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی یہ سب سے اہم چیز ہے۔ آپ میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، صبح شام دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اپنی پیشانیوں کو سجدے میں رکھتے ہیں، نمازوں کے لیے آتے ہیں، یہ پہلے صف کے متلاشی، یہ وضو بنا کر آنے والے، دور دراز کی صعوبت برداشت کرنے والے، اپنی محنت کی کمائی جو بڑی محنت سے کمایا ہے، بیوی بچوں کو کھلانا پسند نہیں کرتا، بیوی کی خواہش پوری کرنے سے رہ جاتا ہے، لیکن اللہ کے نام پر مانگا جائے تو دولت اٹھا کر دے دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے؟ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے۔ بھلے گھر میں بچوں کو ضرورت ہو، بیوی کو ضرورت ہو، خود اچھے کپڑے پہننا چاہتا ہو، لیکن اللہ کے نام پر کوئی مانگتا ہے، کسی مسجد کے لیے، کسی سینٹر کے لیے، کسی اور کام کے لیے اللہ کا نام لے کر مانگتا ہے تو آدمی دے دیتا ہے، اور اس کے دل میں اللہ کی رضا مقصود ہے، اللہ راضی ہو جائے بس۔ یہ جو پیسہ خرچ کر رہا ہوں اللہ راضی ہو جائے، اللہ جب راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جنت دے دیتے ہیں، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ یہی تو مطلوب مقصود مومن ہے کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ دوستو عزیزو، چھوٹے بچوں سے بھی میں کہوں گا کہ آپ بھی غور سے میری باتوں کو سنیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 72 جو ہم نے پڑھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے مومن مردوں سے، مومن عورتوں سے۔ کیا وعدہ ہے؟ جنات، ایسے باغیچوں کا
ایسی جنتوں کا تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے سے پانی کی نہریں بہتی ہیں، اور کہا خالدین فیہا ان جنتوں میں وہ ہمیشہ ہمیش کے رہیں گے، ہمیشہ ہمیش کے رہیں گے، ومساکن طیبہ اور اچھے اچھے گھر جنت میں ان کو ملیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فی جنات عدن اور اس جنت میں ہمیشہ آپ کو رہنا ہے، اور آخر میں اللہ نے کہا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ اور سب سے بڑی نعمت جو مومنوں کو دی جائے گی وہ اللہ کی رضامندی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اسی اللہ کی رضا کے لیے صالحین، اولیاء، اتقیاء، ابریاء آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے، سجدہ ریز ہوتے تھے، تہجد گزار بنتے تھے، ان کی تہجد، ان کی نمازیں، ان کا صدقہ، ان کی زکوٰۃ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تھا، اور یہی ان کا مقصود تھا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب سارے جنت میں چلے جائیں گے، اللہ کہیں گے یا اہل الجنہ، اے جنتیو، جنتی کہیں گے لبیک و سعدیک یا رب، اے رب ہم حاضر ہیں۔ جنتیوں سے اللہ کہیں گے کیا تم لوگ خوش ہو، کیا سب لوگ خوش ہو؟ تو جنتی کہیں گے کہ اللہ ہم کو کیا چاہیے، تو نے ہمیں جنت دے دی، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ اللہ کہیں گے کہ نہیں، اس سے بڑھ کر ایک نعمت ہے جو میں دینا چاہتا ہوں، احل علیکم رضوانی فلا اسقط علیکم ابدا، میں میری رضامندی تمہیں دے دیتا ہوں، میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ جب خوش ہو جاتے ہیں تو ہمیں زندگی میں نعمتیں ملتی ہیں، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہو جاتے ہیں تو بلائیں، مصیبتیں، بیماریاں دنیا میں ہمارا دامن ہمیں گھیر لیتی ہیں، اور آخرت میں تو سزا ہی ہے۔ دوستو عزیزو، ہم کوشش کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رضامندی پانے کے لیے۔ تو دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام کے سلسلے میں کیا رویہ تھا، کیسے وہ تڑپتے تھے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے لیے کہا، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک ٹائم لیا کہ اس ٹائم پر آپ میرے پاس آئیں، ہم آپ کو وحی کچھ کتابیں دیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں پیغام ملے گا۔ تو لیکن وقت سے پہلے پہنچ گئے، تو اللہ نے کہا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى، موسیٰ کیا بات ہے کہ تم ذرا جلدی آ گئے؟ قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، وہ تو میرے ساتھ میرے پیچھے ہیں، میں ذرا جلدی آ گیا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ کو منوانے کی بات ہے، اللہ کو راضی کرنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی بات ہے۔ میں اور آپ دنیا کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا چکر چلاتے ہیں۔ کوئی بیوی کو خوش کرنے کی چکر میں پڑا رہتا ہے، کوئی اپنے دوستوں کو خوش کرنے کی چکر میں۔ اگر سر کاٹ کے تشت میں رکھ کے بھی آپ دے دیں تو سارے لوگ آپ سے کبھی خوش نہیں ہوں گے کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ یہاں جتنے بیٹھے ہیں اس میں سے تو 80% اگر مجھ سے خوش ہو جائیں تو 20% ایسے ہوں گے جن کے دل میں کھٹک رہا ہوگا، میرے تعلق سے، آپ کے تعلق سے کھٹک ہوگی۔ قلب کو قلب اسی لیے کہا گیا ہے، کثرت التقلب، دل بہت الٹ پلٹ ہوتا ہے، کبھی کسی کے پیچھے کبھی کسی کے پیچھے۔ 1 منٹ پہلے کہے گا کہ شیخ صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، 1 منٹ کے بعد کہیں انہوں ذرا برابر نہیں، انہوں ذرا برابر نہیں۔ یہ کس کا کام ہے؟ وہ دل کا کام ہے۔ دل کو اسی لیے دل پیندانی سو لوٹا ہے، جیسے ہم لوگ دکنی زبان میں کہتے ہیں، پتہ نہیں کب کدھر لڑک جائے، یہ دل ہے۔ تو اسی لیے بہتر ہے کہ لوگوں کو منوانے کی چکر میں، لوگوں کو خوش کرنے کی چکر میں کہیں ہم اللہ کو ناراض نہ کر دیں۔ اگر اللہ کو منوا لیتے ہیں تو اللہ وضعت لہ القبول فی الارض، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے جبریل سارے فرشتوں میں اعلان کر دو کہ میں اس کو چاہتا ہوں، اور سارے فرشتے جب اعلان کرتے ہیں تو ساری خلق،
سارے لوگ آپ کو چھانے لگتے ہیں، تو کوشش میں کروں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر دوں۔ یہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہیں جنہوں نے کہا وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى، اے اللہ میں ذرا جلدی آ گیا کہ تو مجھ سے خوش ہو جائے، تو راضی ہو جائے۔ سلیمان علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی، سورۃ النمل آیت نمبر 19 میں کہا کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وان اعمل صالحا ترضاہ۔ سبحان اللہ۔ سلیمان علیہ السلام، اللہ نے اتنی بڑی سلطنت دی، اتنی طاقت سلیمان علیہ السلام کو دی، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا رَبِّ أَوْزِعْنِي، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر کروں، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ میں ہمیشہ کیا سوچتا ہوں، ارے اللہ نے اس کو اتنی اچھی گاڑی دی، مجھے سائیکل کیوں دی؟ اللہ نے مجھے اتنا بڑا بنگلہ دیا، مجھے کرائے کا گھر کیوں دیا؟ اللہ نے اسے اتنی قیمتی کپڑے دیے، موبائل دیا، مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ آدمی یہی شکوے شکایتیں کرتا رہتا ہے، میں کرتا ہوں، آپ کرتے ہیں۔ کبھی سوچنا چاہیے کہ اتنے سارے لوگ ہسپتال میں پڑے ہوئے ہیں، میں کیوں نہیں ہوں؟ ایسا بھی تو سوچنا چاہیے۔ اگر وہ اس ہسپتال میں ہے تو مجھے بھی کسی بڑے ہسپتال میں ہونا چاہیے۔ تو یہاں تو بندہ شکر نہیں کرتا کہ ارے وہ تو ہسپتال میں ہے، میں بچا ہوا ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ بندے کی طبیعت کیا ہے؟ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ جہاں میٹھا آیا چاٹنے لگتا ہے، اور کڑوا چیز ہے تو کہتا ہے تھو تھو، یہ نہیں چاہیے۔ بلا کہ نہیں، آپ اگر تکلیف میں ہیں تو صبر کیجئے، اگر نعمتوں میں ہے تو شکر کیجئے، اور صبر کا بدلہ بھی جنت ہے، شکر کا بدلہ بھی جنت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ سلیمان علیہ السلام ہے جو کہہ رہے ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ اے اللہ مجھے ایسا عمل کرنے کی توفیق دے کہ جس سے تو راضی ہو جائے۔ دوستو عزیزو، جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں، اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیں کہ کیسے ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ راضی ہوا نہیں ہوا یہ کیسے جانچا جائے، اس کا الگ معیار ہے، اس کا الگ کمپاس ہے۔ آپ جانیں گے کہ آپ کا رب راضی ہوا کہ نہیں ہوا۔ آپ کو نیک عمل کی توفیق مل گئی ہے، آپ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پہلی صف میں آ جاتے ہیں، اور آپ نیکی کے کام میں آگے بڑھتے ہیں، السابقون السابقون، اور آپ یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں سبقت لے جاتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ اللہ کے پاس مقبول بندوں میں سے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ کو دیکھیے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بڑی خوشی کے ساتھ مسکراتے ہوئے ہمارے سامنے نکلے، اور نکل کر کہا ولد لی اللیلہ، رات میں میرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ کتنی خوشی ہوئی ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ 4 بیٹیاں تھیں، کوئی بیٹا نہیں تھا، بیٹا پیدا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ آپ کتنے خوش ہوتے ہیں، سارے ہسپتال میں لڈو بانٹ دیتے ہیں، ہاں تو اللہ کے، لیکن دونوں کی پیدائش پر آپ کو خوش ہونا چاہیے، بھلے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشی سے آئے، کہا ولد لی اللیلہ، مجھے رات میں ایک لڑکا بیٹا اللہ نے دیا، میں نے اس کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پر رکھا، ابراہیم علیہ السلام کے نام پر میں نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا۔ بڑے خوش تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں بڑے خوش تھے، اور بڑے اس کے ساتھ یہ اطلاع دی۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ اللہ کو منظور نہیں تھا، بچہ سکرات کی حالت میں پہنچ گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھجوائی گئی، کہا کہ اللہ کے نبی بچہ سکرات کی حالت میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور کہا تدمع العین، تدمع العین، آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے،
صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کی آنکھ سے بھی آنسو آتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ اپنے بچے کو جب بلکتا جب دیکھا کہ روح نکل رہی ہے، کون باپ ہوگا جو نہیں روئے گا؟ ہاں، جس کے دل میں محبت ہو وہ کیوں نہیں روئے گا؟ اقرا بن حابس صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو پیار کیا تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ اتقبلون الصبیان، آپ لوگ بچوں کو پیار کرتے ہیں؟ میرے اتنے بچے ہیں، میں نے کسی کو پیار نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اگر تمہارے دل سے اللہ رحم نکال لے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ جس کے دل میں رحم ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، اور صحابی نے جب کہا تو کہا تدمع العین، آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں، ویحزن القلب، دل غمگین ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ کہا اس حالت میں بھی، اس جذباتی حالت میں بھی ہم اپنے کنٹرول میں ہیں۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، ہم وہی کہیں گے جو ہمارا رب راضی ہوتا ہے۔ کوئی ایسا لفظ زبان سے نہیں نکالیں گے کہ رب ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ ہے، احساس ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہمیشہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہہ رہے ہیں وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، ہم وہی کہیں گے جہاں ہمارا جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے جو اپنے ماننے والوں کو سکھاتا ہے۔ آپ غیروں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے جنازے میں لوگ اچھے لوگ شرابی بن جاتے ہیں، بولتا ہے کہ غم بھلاتے ہیں، ہاں پی کر کیا کرتا ہے؟ غم بھلاتا ہے۔ ہمارا اسلام ویسے نہیں کہتا، بولا کہ تم کسی بھی حالت میں ہو، زیادہ خوشی میں ہو تو ڈھول بجا کے ناچو نہیں، جیسے بہت سارے شادیوں میں ہمارے مسلمان ڈھول بجاتے ہیں۔ پوچھا جائے کیا بات ہے بھائی، ابھی تو آپ تو مسلمان ہیں، وہ ڈھول بجا رہے ہیں؟ بولا کہ نہیں ہمارے نوشا کا دوست وہ ہے، وہ مارکیٹ والا ماروڑی ہے، اسے خوش کرنے کے لیے ڈھول بجا رہا ہے۔ ارے اللہ کو تو کب خوش کرے گا؟ ڈھول بجانے کی کیا ضرورت تھی کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے؟ آج ڈھول بچائے گا، کل کسی اور کو خوش کرنے کے لیے ناچ گانا گائے گا۔ تو اسی لیے علماء نے کہا کہ جتنے ہیں اچھی طرح سن لیں کہ یہ جو ڈائس جو بنایا جاتا ہے شادیوں میں، جہاں دلہن اور نوشا دونوں ایک ساتھ کھڑے ہو کر لوگوں کا استقبال کرتے ہیں، حرام ہے، حرام۔ خود بچیں، اپنے لوگوں کو بتلائیں کہ کسی صورت میں اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ بے پردگی ہو، عریانیت ہو، فحش ہو، کہ ایک ہی ڈائس پر سارے لوگ کھڑے ہوں، نوشا اور دلہن، اور ہر آنے والے کو بے پردگی کے ساتھ، فحش کے ساتھ ملاقاتیں کریں، ہاتھ بڑھائیں، سب کو وش کرتے رہیں۔ ایک نیا طریقہ ہے جو شروع ہوا ہے، کہا کہ یہ حرام ہے، علماء نے کہا کہ حرام ہے۔ چلیے ہم بات کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی، کہا کہ ہم بات وہی کہتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ ولا نقول، تو معلوم یہ ہوا کہ ایک مسلمان بھلے خوشی میں ایک دم خوشی میں آ جائے، ایک دم غم میں آ جائے، دونوں حالتوں میں اس کی منشا اور مقصد یہ ہو کہ اللہ راضی ہو، اللہ ناراض نہ ہو۔ خوشی میں زیادہ آ جائیں تو اپنی شریعت کو چھوڑ کر آگے نہ بڑھ جائیں، اگر زیادہ غم میں آ جائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپے سے باہر نہ ہو جائیں۔ خوشی اور غم کے موقع پر آپ اور ہم مسلمان ہیں جیسے عام حالات میں مسلمان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بہت ساری حدیثوں میں کہا اسألک من العمل ما ترضى، اسألک من العمل ما ترضى، دعائے سفر میں آپ نے پڑھا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ایسا عمل مجھے بتلا دے جس سے تو راضی ہو جائے، جس سے تو راضی ہو جائے۔ اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورض عنا ورضنا ورض عنا، یا اللہ تو مجھ سے ہم سے خوش ہو جا، ہم تجھ سے خوش ہو جائیں، یا اللہ تیری رضامندی ہم چاہتے ہیں۔ تو دوستو عزیزو، معلوم یہ ہوتا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کام ہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی پا سکیں۔ تو سب سے پہلی چیز حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں ان چیزوں سے جو فرائض ہیں۔ آپ فرائض کی پابندی کرتے ہیں، فرض نماز کی پابندی کرتے ہیں، جو چیزیں فرض ہیں وہ بجا لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا ایک سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اسی لیے آپ کہتے ہیں، جیسے شیخ عبدالرزاق العباد حفظہ اللہ، انہوں نے اپنے بیان میں بتایا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کا سب سے مناسب وقت کیا ہے، قرآن پڑھنے کا سب سے اچھا ٹائم کیا ہے۔ اب الگ الگ لوگ الگ الگ حساب سے اس کا جواب دیں گے، لیکن شیخ نے کہا کہ قرآن پڑھنے کا سب سے اچھا وقت نماز ہے۔ آپ نماز میں جو قرآن پڑھتے ہیں اس لیے کہ نماز فرض ہے، فرض میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ نماز میں، تہجد میں، بہت سارے ایسے ہیں جو قرآن پڑھ نہیں سکتے، جتنا آتا ہے تہجد میں پڑھتے ہیں، ہاں، یا فرض نمازوں میں، نوافل میں، نمازوں میں آپ قرآن پڑھیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ فرائض کی پابندی ہے، توحید، اخلاص۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی اگر مخلص ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا اسے مل جاتی ہے۔ نمازوں کی پابندی میں، زکوٰۃ میں، اور اسی طرح آدمی جو بھی روزے رکھتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جیسے اللہ نے کہا کہ جو شخص ہمیشہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ کوئی بھی کام کروں میں اللہ کو راضی کروں، یہ نہ دیکھوں کہ میرے اس کام سے دنیا ناراض ہو جاتی ہے تو کوئی بات نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں کہا یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ۔ منافق یحلفون باللہ لکم، منافق تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھاتے ہیں تاکہ تم کو لوگ خوش کر دیں۔ قرآن نے کہا کہ نہیں، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اگر تم خوش کرنا چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرو، اللہ کو خوش کرو، اس کے رسول کو خوش کرو، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور جیسے آج کل دنیا میں ہم لے کر چلتے ہیں کہ ایک دوسرے کو خوش کرنے کی بہت کوشش ہوتی ہے، اور آدمی کہتا ہے کہ یہ رسم و رواج ہے، گھر میں بیوی بچوں کو، ماں کو، بہت سارے بزرگوں کو خوش کرنا پڑتا ہے۔ کہا کہ نہیں، ہمارا سب سے پہلا مقصد ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اگر کوئی فاسق ہے، گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، ایسے شخص سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ راضی نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک اور چیز جو مجھے اور آپ کو نوٹ کرنی ہے، الولاء والبراء، عقیدے کے معاملے میں ہمیشہ یہ چیز ہمارے ساتھ چلتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن جن معاملے میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی بات ہوتی ہے، دنیا والے اگر ناراض ہو جاتے ہوں تو کوئی بات نہیں ہے۔ ولا کا حق یہ ہے کہ اللہ کو خوش کیا جائے، دنیا والوں کی ناراضگی کی کوئی فکر نہیں کی جائے۔ اور اسی طرح کسی مسلمان سے آپ دوستی کرتے ہیں تو دنیا کے لیے دوستی نہ کریں، اللہ کے لیے دوستی کریں، اس کے لیے بڑھائیں، اس سے بھی میرا اور آپ کا اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ ایک اور بات جیسے حدیثوں میں بتلائی گئی، الذکر۔ دوستو عزیزو، ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارے پاس مسئلہ کیا ہے، ہم لوگ نمازوں کے بعد بہت کم لوگ دعا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو اس انتظار میں ہوتے ہیں جیسے ہی سلام پھیرے فوراً بھاگیں، ایسا لگتا ہے جیسے ان کو جھگڑا ہوا تھا، یہ لوگ کسی جھگڑے میں تھے، جیسے آزادی ملی سر پٹ بھاگنے لگے۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ اور ہم صف میں بیٹھے ہیں، جیسے ہی سلام پھیرا جاتا ہے اور آپ ذکر میں ہیں، اللہ کے فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب تک آپ صف میں ہیں، نارمل حالات کی بات کہہ رہا ہوں، اگر آج کسی کو ڈر ہے تو جائے اپنے گھر میں ذکر کر لے،
یا الگ آ جائے ذکر کر لے، لیکن اگر آدمی صف میں ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ نماز کے بعد بیٹھا ہوا ہے۔ رہی بات کہ اب میں فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کروں، ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کروں، تو صحیح بات تو یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا دعا کی مقبولیت کے اسباب میں سے ایک اسباب ہے، لیکن وہاں اٹھائی آ جائے جہاں اللہ کے نبی نے اٹھایا۔ فرض نمازوں کے بعد اللہ کے نبی نے ذکر کیا، تسبیح فاطمہ آپ پڑھتے ہیں، اور اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، معوذتین پڑھتے ہیں، سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں، پھر آپ فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اور پھر دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دعا کیا لیکن ہاتھ نہیں اٹھائے۔ آپ ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا کر سکتے ہیں فرض نمازوں کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھائے ہیں، آپ دعا کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اسی طرح ذکر جس کے بارے میں کہا کہ ذکر جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، سورۃ الزمر آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذکر کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر کرو۔ جیسے حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا یرضی عن العبد، اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہو جاتے ہیں۔ کب؟ ان یأکل الاکلہ، جب وہ ایک نوالا منہ میں ڈالتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، الحمدللہ۔ کتنے ہمارے بچے ہیں وہ موبائل دیکھ کر نوالا منہ میں ڈالتے ہیں۔ آج جو بچوں میں جو رواج چلا ہے، بغیر موبائل کے بچہ کھانا نہیں کھاتا ہے۔ کبھی ہم بھی نہیں کھاتے ہیں، ہم بھی وہ ٹائم اس میں لگاتے ہیں۔ یا اللہ کی نبی کی حدیث کہہ رہی ان اللہ لا یرضی عن العبد ان یأکل الاکلہ فیحمد علیہ او یشرب الشربۃ فیحمد علیہ، آدمی پانی کا گھونٹ پیتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسے کیسی چیزیں ہم سے چھوٹ رہی ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے کیسے آسان نسخے ہیں، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا محمد الرسول اللہ والذین، کہا اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے بعد کہا رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ لوگ سجدے میں ہیں، رکوع میں ہیں، چاہتے کیا ہیں؟ سورۃ الفتح اللہ تعالیٰ نے اس میں یہی بات کہی کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا فضل چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی آپ کو ملتی ہے۔ اسی طرح ایک اور بات جس میں کہا گیا الکلمۃ الطیبہ، آپ زبان سے اچھی بات نکالیں۔ میں کہوں گا یہ آج ہمارے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ بہت سارے ہیں پہلی صف میں آپ کو ملیں گے ماشاءاللہ، نمازوں میں پہلی صف میں، لیکن بیٹھیں گے کبھی کسی کی غیبت کر لیں گے، کبھی کسی کے پیٹھ پیچھے برائی بیان کر لیں گے۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ میں جب اتنا نیک ہوں تو میں ان چیزوں سے بچ جاؤں۔ پہلی صف میں رہیں گے، حقوق کے معاملے میں اچھے نہیں رہیں گے، کبھی بہن کا حق مارا، کبھی کسی بھائی کا حق مارا، کبھی باپ باپ کو تکلیف دی۔ آدمی کو بچنا چاہیے، ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ کہا الکلمۃ الطیبہ، آپ کے زبان سے جو بھی آپ نکالیں یہ سوچ کر نکالیں کہ کہیں یہ لفظ اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہا ہے۔ ایک بات کی وجہ سے آدمی جہنم کے تہخانوں میں گر جاتا ہے۔ الا حصائد السنتہم، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زبان ہی کی وجہ سے لوگ جہنم میں گھسیٹے جاتے ہیں۔ کوئی بھی چیز، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، بڑی دور سے آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ امام صاحب میرے چند سوالات ہیں، آپ جواب دیجئے۔ بولا کہ کل دوں گا۔ انتظار کرتے کرتے 4 دن ہو گئے، کہا کہ میں نہیں جانتا۔ جواب ملا میں نہیں جانتا۔ بولا کہ میں اتنی دور سے آیا، سفر کر کے آیا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ اتنے بڑے امام ہیں۔ کہا کہ جا کر ان لوگوں سے کہہ دو کہ کہہ رہے ہیں امام صاحب کہ میں نہیں جانتا، لا ادری من العلم۔ آپ زبان سے جو بھی نکالتے ہیں اس یقین کے ساتھ نکالیں، کل حشر میں اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ پوچھ لیں تو میں کیا جواب دوں۔ اگر آپ کے پاس جواب ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اگر جواب نہیں ہے تو خاموش رہ جائیے تاکہ اس سے بچ جائیے۔ اور آخر میں ایک اور بات جیسے میں آپ کو بتاؤں، ہم لوگ ہر معاملے میں اچھے ہیں،
ایک اور بات جس میں اللہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا، رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین۔ اگر آپ کے ماں باپ راضی ہیں، خوش ہیں، اللہ بھی آپ سے خوش ہے۔ اگر آپ ماں باپ ناراض ہیں تو آپ کے یہ سجدے، آپ کی یہ عبادتیں اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، کوشش کیجئے کہ ہم اپنی عبادتوں میں پرفیکٹ ہیں۔ کیا اپنے گھر میں بیٹھا ہوا بیمار باپ، سسکتی ماں، وہ بھی ہم سے راضی ہے؟ کیا وہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ میرے بیٹے کی روزی روٹی میں برکت دے، یا اللہ میرے بہو کو، اس کے بچوں کو صحت دے؟ دعائیں ان کی زبان سے اس وقت نکلیں گی جب ان کو اچھا دیکھیں گے۔ باتیں ہمارے پاس بہت ہیں، میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے سارے لوگوں سے ایک بات کہوں گا کہ یہاں ایک بات سمجھ میں آتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی زیادہ پیسے والا ہے، کوئی زیادہ مرتبے والا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، اللہ اس سے خوش ہے۔ اگر کوئی غریب ہے تو اللہ اس سے ناراض ہے۔ صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ ہاں صحیح ہے۔ ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ زیادہ پیسے والا ہے تو اکثر اگر آدمی کہتا ہے کہ میں یہاں اچھا ہوں، اللہ نے مجھے دنیا میں اچھا رکھا ہے، بہت مال دیا ہے، بھلے میں اللہ کی اتنی عبادت نہیں کرتا، تو مجھے یقین ہے کہ آخرت بھی میری ہوگی۔ ضروری نہیں۔ قارون جس کی اتنے خزانے دیے گئے، کیا اللہ اس سے خوش تھا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ۔ قرآن نے کہا کہ دیکھتے دیکھتے لوگوں کے، ہم جیسے لوگ کھڑے سڑک کے کنارے دے، قارون کیا خزانے، کیا شان و شوکت، اس کے خزانوں کی چابیاں جسے کچھ لوگوں کی جماعت اٹھاتی تھی، خزانہ نہیں، خزانوں کی چابیاں ایک ٹیم اٹھاتی تھی، ایک قافلہ اٹھا کر لے جاتا تھا۔ اب خزانے کتنے ہو اندازہ لگائیے۔ لیکن وہ لوگ دیکھتے رہے، اور ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا۔ قرآن نے کہا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اور وہ قیامت تک دھستا جائے گا۔ کسی شخص کو اس کے فسق و فجور کے باوجود اگر دنیا ملتی ہے، دولت ملتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ اگر کوئی فقر و فاقہ میں ہے، غربت میں ہے، افلاس میں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ بالکل یہ معیار غلط ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ مال کمانا غلط ہے۔ عشرہ مبشرین میں سے بہت سارے ایسے تھے جو مالدار تھے، جن کو جنت کی بشارت ملی، لیکن وہ مالدار ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ مالدار تھے، کئی مرتبہ انہوں نے جنت کو خریدا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو کنواں خریدے اسے لیے جنت میں کنواں دلا دیں گے۔ جیش العسرہ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مرتبہ ساتھ دیا۔ تو معیار صحیح رکھیں اور کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمارا مقصد یہی ہو کہ دنیا کے سامنے مصلحت پسندی، لوگوں کو خوش کرنا، اس سے بچیں۔ جیسے حدیثوں میں کہا گیا کہ جو شخص لوگ ناراض ہو جائیں، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا، کفاہ اللہ مؤونتہ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام حل کر دے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی اللہ کو ناراض کرتے ہوئے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی ناراضگی اس کے دل میں بٹھا دے گا۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو آپ چاہیں گے کہ وہ سامنے آ کر خوشی سے آپ کو سلام کریں، آپ سے ہنستے ہوئے ملیں، لیکن اللہ لوگوں کے دلوں میں ایک طرح کی نفرت ڈال دیتا ہے۔ آپ کو پہچان میں نہیں آئے گا کہ کیوں یہ آدمی مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس سے میرا اور آپ کا رب راضی ہو جائے، اور اللہ کی رضامندی مجھے اور آپ کو مل جائے، اور اس رضامندی کا بہترین صلہ اللہ کی جنت ہوتی ہے، جہاں میں اور آپ انشاءاللہ ہمیشہ ہمیش کے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے موجود ہیں تمام کو اللہ تعالیٰ اپنا عبادت گزار بندہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرمائے، شفا کلیہ عطا فرمائے، شفا عاجلہ عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ جتنے ہمارے مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم رؤوف رحیم۔